پکار کے کہا کہ مبارک ہو کعب بن مالک، مبارک ہو کہ 50ویں دن یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک طرح کی برات آئی تھی. کہتے میں یہ مبارک کی لفظ سن کے، اپنا نام سن کے سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا ہے. لوگ فوج در فوج بھاگے چلے آ رہے تھے اور پکارنے والوں میں صلہ کی پہاڑی پر سب سے پہلے ابو بکر آواز دے کے کہہ رہے تھے کہ کعب تمہیں مبارک ہو. اور یعنی دونوں دوڑے، حضرت ابو بکر اور عمر دونوں اس پیغام کو، خوشی کے اس پیغام کو لے کے دوڑے. تو حضرت عمر چونکہ قوت میں زیادہ تھے اور ینگ تھے تو وہ دوڑے تیزی سے، ابو بکر ان کا مقابلہ نہ کر سکے، دوڑ نہیں سکے. تو لیکن یہ ایسی خبر تھی اللہ کی طرف سے، تو چاہتے تھے کہ ہر کوئی اس میں تھا ہم پہلے کعب کو سنائیں. تو حضرت عمر نے پہاڑی پر چڑھ کے اس علاقے وہاں سے زوردار آواز لگائی کہ کعب تمہیں مبارک ہو. اور کہتے ہیں کہ میں سجدے میں تھا، میں سجدے میں چلا گیا اور ہر طرف سے صرف مجھے صدائیں پہنچ رہی تھی کہ مبارک ہو کعب، مبارک ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف دوڑا. دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی خوشی سے چمک رہا تھا. میں نے سلام کیا تو فرمایا کہ کعب تمہیں مبارک ہو. کہا کہ یہ تیری زندگی میں سب سے بہتر دن ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر مجھے یہ آیتیں سنائی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے معاف کیا کہ میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں. فرمایا رسول اللہ نے نہیں، کچھ رہنے دو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا. پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس راست گفتاری سچائی کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر میں تمام عمر قائم رہوں گا. چنانچہ میں نے آج تک جان بوجھ کر کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کی اور میں خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچا لیا جائے گا. اب دیکھیں ان کے سارے اس واقعہ میں نا اصل چیز سامنے کیا آ رہی ہے کہ سچائی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، یعنی سچائی ہی میں نجات ہے. اور دوسرا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے آپ نے وہاں سے جب نکلے ہیں، نکلنے کی بات تھی، اس پہ آتے آپ نے جمعرات کے دن کو پسند کیا. اور پہلو جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم اپنے کسی بھی اپنے بڑے کی، استاد بزرگ کسی بھی بڑے کو راضی کرنے کے لیے کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیں. جھوٹ کی نحوست ہوتی ہے، فرشتے ویسے ہی ہم سے دور ہو جاتے ہیں